اب آج کے محفل کے مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود سنجرانی صاحب، آپ سب کی تالیوں میں جناب ڈاکٹر خالد محمود۔ میں شکر گزار ہوں کہ انجمن ترقی پسند مصنفین نے آج کی اس اہم نشست میں اور اس مکالمے میں مجھے دعوت دی۔ میں فارغ صاحب کو بھی اور غفر صاحب کو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک اہم موضوع انہوں نے ایک اہم کتاب شائع کی۔ نعیم ترک صاحب سے میرا جو رشتہ ہے اور میرے جن دوستوں کا جو تعلق ہے وہ بہت عرصے سے ہے۔ ہم نے ایک ساتھ بہت سارے سفر بھی کیے، بہت ساری جو ہے راتیں بھی ایک ساتھ گزاری، اور کچھ پسندیدہ مقامات پر ایک ساتھ گئے بھی اور رہے بھی۔ پھر روزگار کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں بھی کچھ عرصہ ہم ایک ادارے میں کام کرتے رہے۔ ان سب چیزوں سے ایک طویل وابستگی یا ایک دوسرے کو جاننے کا جو تاثر ہے وہ بنتا ہے۔ تو نعیم کو میں نے یہ دیکھا کہ جہاں بھی کہیں کوئی کہانی نظر آتی تھی کسی بھی جہت میں، اس کی آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ چاہے ہم کہیں سفر کر رہے ہیں، راستے میں کوئی پیڑ آئے ہیں اور وہاں پہ کوئی بات شروع ہوئی ہے اور اس میں سے کوئی کہانی کا امکان اگر بنا ہے تو اس لمحے نعیم کے وجود میں ایک یعنی بیداری، جسے تخلیقی بیداری کے میں نام دوں گا، وہ پیدا ہوتی تھی۔ بالکل اسی طرح سے کہیں کسی وہ پہاڑ کی دوسری سمت کہیں کوئی خانقاہ کا گنبد نظر آیا ہے پرانا سا، اس کو دیکھتے ہوئے اور بات کرتے ہوئے اس کے اندر جو ہے یعنی قصہ گو کی روح یا ایک قصہ سننے والے کم از کم سامع کی جو روح بیدار ہوتی تھی، تو میں اس کا بھی شاہد ہوں۔ پھر ہمارے ان قدیم تعلیمی اداروں میں، وہ چاہے پنجاب یونیورسٹی ہے یا گورنمنٹ کالج ہے، کچھ پیپل کے اشجار ہیں اور کچھ برگد کے بھی درخت ہیں، ان کے بھی اپنے قصے ہیں۔ ان کے نزدیک سے بھی گزرتے ہوئے نعیم صاحب اور ہم لوگ جو ہیں، تو جہاں کہیں کہانی کا بسیرا تھا وہاں نعیم نے اپنے کان ضرور دھرے، اور یہ کتاب میں سمجھتا ہوں کہ اسی ہوشیار باش سامع کا یہ ایک طرح سے اظہار ہے کہ اس نے جو سنا ان قصوں کو، اس کو ایک علمی شان کے ساتھ انہوں نے وہ کیسے پیش کیا۔ دو چار اس میں کے بعد گزارشات ہیں، وہ میں آپ کے سامنے میں نوٹ کر لایا تھا اتفاق سے، کہ ایک تو اس کتاب میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے لیے تنقید اور تحقیق کو الگ الگ خانوں میں رکھ کر دیکھنا ممکن نہیں۔ اچھا، یہ تخلیقی مزاج رکھنے والا شخص یہ بات کرتا ہے، یہ پہلی بنیادی چیز ہے۔ تو لہذا ان کے دیباچے کو یا ان کی کتاب کے یعنی آغاز کو پڑھتے ہوئے ہم متعارف ہو جاتے ہیں کہ یہ تقسیم کے قائل نہیں ہے کہ یہ دائرہ تنقید کا ہے اور یہاں پہ اس کی حد ختم ہو جاتی ہے، اور یہ دائرہ ایک اساتذہ کا ایک زمانہ وہ رہا جو کہ گزر گیا۔ تو ہمیں ایک تخلیقی مزاج رکھنے والے نقاد کی خبر ملتی ہے جب ہم دیباچے میں یا آغاز میں اس نوع کے اچھے جملے ہم سنتے ہیں۔ اچھا، پھر آگے اس ناول کے عنوان میں جو
استعماری تعمیریت ہے، اس کے بالکل متضاد ایک لفظ ہے، اس کو بھی میں نے رکھ کے کچھ دیر کے لیے سوچا، وہ ہے استعماری تخریبیت۔ اب جب ان دونوں اصطلاحوں پہ ہم غور کرتے ہیں تو پھر اس عنوان کے معنی کچھ بدل جاتے ہیں۔ تو یہ بھی تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے کہ استعماری تعمیریت سے مراد کیا ہے؟ کہ استعمار کو تو تعمیل کرنے والے عوامل، یا استعمار نے کچھ پردوں کی خاطر جو یہاں تعمیر کیا، یہ تو اپوزٹ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آج بھی ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ انگریز انگریزاں وہ ہمیں ریل دے گئے، ہمیں ڈاک کا نظام دے گئے، نہری نظام۔ اچھا، ایک کو تعمیریت یہ بھی ذہن میں آتی ہے یعنی اس عنوان سے، اور ایک کو تعمیریت جو ہے وہ اور طرح کی بھی ذہن میں آتی ہے کہ وہ کون کون سے لوگ تھے جن کا ذکر عابد صاحب نے بڑی تفصیل سے یہاں پہ کہا، اور بڑی سامنے کی مثالیں دے کر انہوں نے سمجھایا کہ وہ تعمیریت کیسے ہوئی اور تخریبیت کیسے ہوئی۔ تو یہ موضوع دعوت فکر بھی دیتا ہے، کچھ سوالوں کو بھی اکساتا ہے۔ اب ان کے جواب آپ کو اس کتاب کو پڑھنے پر ملیں گے، اور خاص طور پہ میں نوجوانوں کو تو ضرور کہوں گا کہ وہ ان سوالوں اور ان سوالوں کے علاوہ کچھ اور سوالات کے لیے اس کتاب کے مضامین کو ضرور دیکھیں۔ دوسرا اس میں یہ کہا گیا کہ خواتین ناول نگار انگریز پسند ہونے کے باوجود، اچھا انگریز پسند یا انگریزی تہذیب پسند، اب یہ بھی اس پہ میں ایک یعنی شرارتی قسم نوٹس دیا جا سکتا ہے اس میں وابست اپنی ثقافتی روایات اور عادات پر شرمندہ نہیں۔ یہ اس کتاب کی وہ بیس لائن ہے جو 3-4 مضامین پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوئی، کیونکہ ان میں اس کتاب میں ان ناولوں کا ذکر ہے جنہیں زیادہ تر خواتین نے لکھا، اور ان ناولوں کے کرداروں کا جائزہ ہے کہ جن ناولوں کے مرکزی کردار یہاں کی عورتیں اس زمانے کی۔ اچھا، یہ اس زمانے کے اردو ناول کو دیکھنے کا انوکھا اور منفرد انداز ہے جو اس کتاب کی تو تخصیص ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے یہاں جو نسائی حوالوں سے اب تک کام ہوتا رہا ہے یا سامنے آتا رہا ہے، اس میں عام طور پہ نو آبادیاتی عہد جب انگریز یہاں پر حاکم تھے تو عورتیں کیسے سیکھ رہی تھی، لکھ کیسے رہی تھی، اظہار کیسے رہی تھی، وہ عموماً حاشیے میں رائے ان پر زیادہ نظر نہیں گئی۔ اب یہاں انوری بیگم کا ذکر کتنے لوگوں نے، میں نے اس سے پہلے زیادہ نہیں پڑھا ہوا، مجھے اس کتاب کی وساطت سے معلوم ہوا کہ یہ وہ ناول ہے کہ جس نے وہاں کے ایک خاص طبقے کو جو کہ دلی سے پرے ہے اور دکن میں، ورنہ دکن سے تو ہم عزیز احمد کی وساطت سے رکناس ہوئے، تو وہاں پر انگریز ثقافت کو خواتین کی محفلوں میں کس طرح سے ویلکم کیا جا رہا ہے کہ وہ پڑھ بھی رہی ہیں، ساتھ بیڈمنٹن بھی سیکھ رہی ہیں، اپنے چچا زاد بھائیوں سے ہاتھ ملانے میں بھی کوئی مذائقہ یا آر نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک دوسری تہذیب کی آمد کے بعد ہمارے تہذیبی دارالخلافے سے الگ ہو کر جو دور افتادہ یا ایک دور کے بڑے جو شہر تھے جن کی علمی ادبی روایت ایون ان کے اوزان تک بھی دلی سے مختلف رہے، تو وہ کس طرح سے ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں پھر دلی اور دکن کا فرق ہمیں کم نظر آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ طبقہ یعنی خواتین کا کہ جسے ہمارے معاشرے نے ہمیشہ سے نظر انداز کیا ہوا تھا،
اور کیا ہوا ہے بھی بہت حد تک بدقسمتی سے، اسے ہمارے ناقدین نے بھی نظر انداز کیا ہوا۔ تو نعیم صاحب نے اس کتاب کی وساطت سے ان خواتین ناول نگاروں کو اور ان کرداروں پر بات کی ہے کہ جو اس نو آبادیاتی نظام سے یعنی متاثر ہوئی۔ ہمیں ڈپٹی اور نذیر احمد کی عسکری اور اکبری سے بہت مختلف منظر ہمیں اس کتاب میں اردو ناول کا ملتا ہے، کہ جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص زمانے میں انگریزوں کے دور میں ہماری جو خواتین تھیں وہ کس ڈھب پر سوچ رہی تھیں، ان کے رویوں میں اور تبدیلی کیسے آ رہی تھی۔ وہ صرف سلائی کڑھائی اور صبح اپنے سسر کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی گرم کرنا اور جاڑوں میں لحاف کو دھوپ میں ڈالنے جیسے جو کام ہیں، ان سے ہٹ کر وہ نئے زمانے کا کس طرح سے ساتھ دینے کی کوشش کر رہی تھی، اور کیا وہ کوشش سود مند ہے یا سود مند نہیں، یہ ایک بہت بہت بنیادی سوال ہے جو اس کتاب میں اٹھایا گیا ہے۔ تو اس سوال کے لیے بھی اس کتاب کا پڑھنا بہت ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے ایک چیز یہی ابھی بیٹھے بیٹھے یاد آئی کہ ہائیڈلبرگ یونیورسٹی میں 1871 کی ایک نول کشور کی چھپی ہوئی کتاب فسانہ دل پذیر کے نام سے میں نے دیکھی، جو زمانے میں ہمارے یہاں ورجس نے بھی چھاپی تھی اور پھر وہ ختم ہو گئی۔ تو اس میں شیکسپیئر کے کچھ قصے ہیں جو کہ اردو میں اسماعیل چڑیا کوٹی نے ٹرانسلیٹ کیے تھے۔ اچھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 1871 میں یہ کتاب ہے اردو میں ترجمہ ہو کر یہاں پہ آ گئی۔ تو اس کو پڑھنے کے بعد میں آج تک اس احساس سے باہر نہیں آ سکا کہ فاتحین اپنے قصے تک ساتھ لے کر آتے ہیں۔ وہ صرف نظام اور عدل اور طاقت اور سپہ اور اسلحہ یہ نہیں لاتے، وہ قصے تک ساتھ لے کر آتے ہیں اپنے، اور نئے منطقوں میں رومیو اور جولیٹ کا پودا اور بیج ضرور لگائیں، تاکہ وہ یہ دنیا کو یہ بھی بتا سکیں کہ ہم بھی رومان پرور لوگ ہیں اور ہم بھی کچھ۔ تو ان ناولوں میں جو اردو ناول اس زمانے میں لکھے گئے، اس زمانے میں جو نسائی شعور ہمارا یہاں پہ بن رہا تھا، کیا اس نسائی شعور کے پیچھے یہ احساس بھی تھا کہ یہ تہذیب خواتین کے حق میں بہت اچھی، اسے اپنانا چاہیے؟ یہ ایک اور سوال ہے جو اس کتاب کے ان مضامین سے پیدا ہو رہا۔ تو لہٰذا یہ چند وہ سوالات ہیں جو اس کتاب کے توسط سے مجھ تک پہنچے ہیں، اور میں نے آپ سب کے سامنے صرف اس لیے رکھے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ سوال آپ کے دل کے یا ذہن کے کو نزدیک ہو، اور وہ سوال آپ کو اس کتاب کو پڑھنے پر آمادہ کرے۔ میں سمجھوں گا کہ ہماری آج کی یہ گفتگو کامیاب ہے۔